بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب عرصہ روح اسلام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج زبیر احمد صاحب سے جو درخواست ہے، اب تک ہم دعاؤں کی باتیں کرتے رہے، لیکن آپ سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو درود شریف ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یا میں چاہوں گا کہ پہلے تو درود کا جو کانسیپٹ ہے، فلاسفی، اس پہ بات کیجیے، پھر درود ابراہیمی پہ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل صاحب، سورہ احزاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ احزاب میں آیت نمبر ہے 156 اینڈ 157، دو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹھیک ہے، یہ دو آیات ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم کے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پر درود اور سلام بھیجو۔ دو جملے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ دونوں اپنے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر کی فارم میں، ایک امر کی فارم میں، حکم کی فارم میں اہل ایمان سے مطالبہ کیا کہ تم بھی اپنے پیغمبر پر درود بھیجو۔ اب اس کو ذرا انالائز کر لیتے ہیں اور پھر عربی زبان کے لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اصل لفظ ہے عربی میں وہ ہے یصل، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جو صل کا جو لفظ ہے، اسی صل کے لفظ سے جو ہے وہ صلاۃ بھی ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ یعنی نماز۔ جی ہاں، تو یہ جو صل کا جو لفظ ہے یہ اصل میں بڑا جامع لفظ ہے، یعنی یہی یصلی اور یصلو کا لفظ آتا ہے تو ہم نماز بھی اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور درود بھی ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اصل میں میننگ کیا ہے، اس میننگ کو سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے۔ یہ جو صل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ذکر کرنا، اس کا مطلب ہے دعا کرنا، یعنی درود جسے ہم اردو میں درود کہتے ہیں، اصل میں اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی میننگ ہے ذکر کرنا، ٹھیک ہے، دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا، مدد مانگنا، حوصلہ افزائی کرنا، مدد کرنا، یہ سب کے اندر شامل ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں استعمال ہو رہا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں آپ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر پر درود بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب دعا کرنا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لاجیکل بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے دعا کرے گا تو کس سے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر پر درود بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتا ہوں، میں اپنے پیغمبر پر برکتیں نازل کرتا ہوں، میں اپنے پیغمبر پر نظر کرم کرتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے۔ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا درود بھیجنا ہے۔ قطع کلامی گو کہ نبی کو ان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ یہ نہیں ہے ایسا کہ نبی، کیونکہ میرے دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کی بات یعنی ایک اصول کے اندر ہم دیکھیں تو اصول کے اندر تو نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اصول کے اندر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہے وہ تو اس دنیا اس کائنات کی بلند ترین ہستی ہے، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کی ہے اور ہمیشہ لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جب بھی دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا کیا کرو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو اذان کے اختتام پر
اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو. جی ہاں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ ہے کہ اصول کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں ان پرنسپل تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر جو ہے اس میں نشانیاں یہ ہیں کہ نبی پاک کو بھی وہ عاجزی ہے, وہ عاجزی, وہ انکساری. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے, بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ استغفار کیوں کرتے ہیں, اتنی زیادہ کیوں گڑ گڑاتے ہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں. یعنی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے تھے, مغفرت طلب کرتے تھے, وہ شکر گزاری تھی. جی وہ شکر گزاری تھی. اور تو آپ تو اسی طرح میرا دعا کرنا بھی صرف ایک ایسی دعا نہیں ہے جس کے نعوذ باللہ کو محتاج ہوں, لیکن یہ میرا ایک امتحان ہے, شکر گزاری ہے. یہی شکر گزاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جسے میں نے ساری آسائشیں دی ہیں, نعمتیں دی ہیں, وہ مجھ سے مانگتا ہے, مجھ سے بات کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا, میرے نبی کو بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, میرے نبی کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ایک الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. فرشتے درود بھیجنے کا مطلب کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے, رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کا دعا کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. اے اہل ایمان تم بھی اپنے پیغمبر پر یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اپنے پیغمبر پر درود اور سلام بھیجو. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم یعنی اہل ایمان ہم جو ہے وہ آپ پر درود بھی بھیجیں اور آپ پر سلام بھی بھیجیں. آپ نے ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ تو سکھا دیا ہے, لیکن درود ہم کیسے بھیجیں یہ صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا. سلام بھیجنے کا طریقہ جو سکھا دیا ہے صحابہ کرام نے فرمایا وہ کون سا طریقہ, وہ التحیات ہے. آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی والسلام علیک ایھا النبی, کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. وہ التحیات کی ایک الگ بحث ہے کہ التحیات کی ٹرانسلیشن کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں, مگر التحیات میں سلام کا ہے پورا کانسیپٹ. تو صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سلام آپ پہ بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ تو ہم بھیجتے ہیں اور آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح بھیجنا ہے, لیکن یہ جو درود ہے, یہ جو ذکر ہے, یہ کیسے ہم آپ کی طرف بھیجیں, آپ ہمیں اس کی تعلیم دیجیے, کیونکہ بہتر معلم تو آپ ہی ہیں, آپ ہی بتائیں گے کہ ہم کس طرح یہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود سکھایا. اب آپ احادیث جب دیکھیں تو درود کے بہت سارے ورژنز احادیث میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ درود بتایا, کسی موقع پر یہ بتایا, لیکن تمام ورژنز کو اگر آپ ایک ساتھ ملائیں تو تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ آلموسٹ سارے درود ایک ہی پیٹرن پر ہیں. ٹھیک ہے. وہ پیٹرن کیا ہے, وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح دوسرا ایک ہے بارک اللہ کے ساتھ. جی ہاں. اچھا, کسی میں ہے یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. جی ہاں. پھر کسی میں ہے وعلی آلہ وذریاتہ, یعنی ان کی اولاد, ان کی جو ہے ازواج, یہ بہت سارے, لیکن تھوڑے بہت الفاظ کا یہ فرق ہے, ادروائز پیٹرن یہی ہے. ٹھیک ہے. اب پیٹرن کیا ہے, اس پیٹرن کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اس میں سے باتیں پتہ چلتی ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ درود اس طرح مجھ پر بھیجو, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. یہ پیغمبر اہل ایمان کو سکھا رہے ہیں کہ تمہیں مجھ پر درود بھیجنا ہے نا تو یوں کہا کرو. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو محمد پر درود بھیج, وعلی آل محمد,
اور محمد کی آل پر بھی درود بھیج، کما صلیتا جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا حمید مجید بے شک تو بہت ہی تعریف کے قابل ہے اور بہت ہی بزرگی والا ہے. جیسا آپ کہتا ہے کہ ہر دعا میں آخر میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی جو ہے وہ کسی نہ کسی صفت کا، کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا حوالہ ہوتا ہے. تو یہ بھی اس طرح سے ہے. تو یہ بھی ایک دعا ہے مکمل، بالکل دعا ہے. اب میں اس کو پروف کرتا ہوں کہ یہ دعا کیوں ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اب یہ پیغمبر نے سکھا دیا کہ یہ اس طرح مجھ پر مانگو، لیکن اب اس میں آداب کیا ہیں یہ سکھایا جو پیغمبر نے. اس کو ذرا الفاظ کو غور کریں تو بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی. دیکھیں اس کا پہلا جملہ ہے اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو پیغمبر پر درود بھیج. اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے آپ کو یہ سمجھایا کہ پیغمبر پر درود بھیجنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی کوئی حقیر سی بات نہیں ہے پیغمبر پر درود بھیجنا. پیغمبر کی ہستی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر آپ جیسا عام مسلمان، میرے جیسا عام مسلمان گناہگار آدمی پیغمبر کی ہستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کی بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پیغمبر نے یہ سکھایا کہ اگر تم مجھ پہ درود بھیجنا چاہتے ہو تو اللہ سے درخواست کیا کرو کہ اے اللہ تو درود بھیج محمد پر، کیونکہ میں اللہ اس قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ میں جو ہوں اتنی پستی پہ ہوں، اتنی اس میں گہرائی میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کی گہرائی میں ہوں، اتنی پستی میں ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں پیغمبر پر درود بھیجوں. پیغمبر کہاں، میں کہاں. تو اے اللہ تو درود بھیج پیغمبر پر میرے بہاف پر. میرا نامہ اعمال میں میرا تو لکھ دے، میری نیکی لکھ دے. نامہ اعمال میں نیکی اللہ تعالیٰ میری لکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر درود اور کی بارشیں کرے، رحمت کی بارشیں کرے. تو پہلا جملہ یہ بتایا اللہم صلی علی محمد. اس کا مطلب درود کے الفاظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو درود پیغمبر نے سکھایا ہے، اگر آج ہم کسی اور الفاظ میں درود پڑھتے ہیں، بہت سارے درود آج بھی موجود ہیں اور درودوں کی کتاب بھی ملتی ہے مارکیٹ میں، درود تاج اور درود لکی اور بہت سارے اور درود ہیں. ان درود کے الفاظ بے شک بہت اچھے ہوں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں کسی درود پر کچھ نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ سارے الفاظ جو بھی ہیں وہ قرآن کے تو ہیں نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی لفظ میں براہ راست آپ خطاب کر کے پیغمبر پر درود بھیج رہے ہیں تو جو آداب پیغمبر نے سکھائے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. یعنی پیغمبر ایک درود میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اے رسول اللہ آپ پر درود اور آپ پر سلام ہو. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بہت عمدہ، بہت اچھی چیز ہے. اور آپ نے اس میں پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے. پیغمبر کے لیے آپ نے ایک بھلی بات کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر درود ہو. لیکن یہ درود شروع کہاں سے ہوا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور وہ درود کہاں سے شروع ہوا؟ اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو درود بھیج. معذرت کے ساتھ میں جلدی کسی کی نہیں چاہتا، میرا بھیجا ہوا درود اور ایک اللہ کے تھرو بھیجا ہوا درود، زمین و آسمان کا فرق ہے نا فیصل صاحب. لٹرلی زمین اور آسمان کا فرق ہے، میں وہی زمین کہہ اور رہا ہوں. ساتویں آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. تو میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی میں یعنی کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا اور نہ کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت ہے. میں صرف فیکٹس کو سامنے بہتر ہے. میں صرف یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب درود بھیجتے ہی ہیں، درود پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. یعنی وہ شخص بڑا کہتے ہیں کہ قسمت والا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، دن اور رات بھیجتا رہتا ہے. جب آپ یہ کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اس درود کو اڈاپٹ کریں، اس درود کو اختیار کریں جو پیغمبر نے سکھایا ہو. مطلب اپنی محنت کا پھل زیادہ لیں. تو ایک تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہم صلی علی میں جو آپ سارے حدیثوں کے درود نکال کر دیکھ لیجئے، ورژن میں الفاظ کے اندر تھوڑے بہت فرق ہوں گے لیکن آلموسٹ سارے اللہم سے شروع ہو رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ درود
چاہے آپ اس بات کو اگنور بھی کر دیں کہ یہ اللہم سے شروع ہو رہا ہے، مگر اس بات کو تو اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ جو بھی درود کے الفاظ ہیں یہ پیغمبر نے اپنی زبان سے سکھائے ہیں صحابہ کو، اور جو درود ہم آج پڑھتے ہیں وہ ہمارے کسی عالم دین نے، کسی بزرگ نے لکھ دیا ہوگا. گو کے بہترین الفاظ ہیں، گو کے بہترین الفاظ ہیں، لیکن ایک شخص، ایک بہت بڑا عالم دین، جس سلسلے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں دعاؤں کا، ایسا ہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو دعا قرآن میں دی اور ایک جو میں نے اپنے الفاظ میں کی، اس میں یقیناً وہ میری دعا بھی بہترین ہے، بہت بہت اچھی ہے، لیکن اس سے بہتر نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پیغمبر نے الفاظ سکھائے، چونکہ وہ پیغمبر کی زبان سے جاری ہوئے ہیں نا الفاظ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے پیغمبر کی بات بڑی لاج رکھنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پیغمبر کے الفاظ ہیں یہ، اس میں کتنی برکت ہوگی، کتنا خیر ہوگا ہم نہیں جانتے. اور ایک عام شخص ہے، بے شک وہ بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، علامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی بڑی سمجھ دی ہے، لیکن وہ ایک عام آدمی ہی ہے نا، وہ پیغمبر نہیں ہے. تو دوسری جو بات ہے، ایک تو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے درود، اور دوسرا یہ کہ وہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ برکت ہے. اب تیسرا پوائنٹ اس کو لیتے ہیں، اسی درود میں چھپا ہوا ہے جو، وہ یہ کہ اس درود کے اندر پیغمبر نے اہل ایمان سے کہا کہ مجھ پر درود بھیجنا ہے تو اس طرح بھیجو کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور ان کی آل پر بھی درود بھیج. اب ذرا لفظ آل کو تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں. دیکھیں، آل کا جو لفظ ہے وہ ایک تو اس معنوں میں لیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان کو آل محمد کہا گیا. اور یہ بات اگر یہ سمجھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے یہ بات. لیکن جو میں جانتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، اور میرا پورا یقین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے یہی مراد ہوگی، وہ یہ کہ آل کا مطلب ہے پوری امت. کیوں ہے ایسا، اس کو میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں کہا ہے 14 مقامات پر، 14 ڈفرینٹ مقامات پر فرعون کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کا لفظ استعمال کیا ہے. فرعون کے بارے میں جب بات کر رہا ہے تو آل فرعون کا لفظ استعمال کیا ہے. اب وہاں پر آل فرعون سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تمام فالوورز کو لیا ہے. جو بھی فرعون کو فالو کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو پورا لشکر نکلا تھا اور اس کے پیچھے جو دوڑے ہوئے فرعون اور فرعون کے فوجی اور فرعون کے جو فالوورز تھے جو بھاگے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آل فرعون کہا ہے. اب تو جو اس کے پیچھے چلا وہ آل فرعون کہلایا. اگر آل فرعون سے مراد صرف فرعون کی اولاد ہوتی تو وہاں اللہ تعالیٰ آل فرعون کا لفظ استعمال نہ کرتا. یہ ہے میرا آرگیومنٹ. اس میں یہ تو آپ نے ایک ٹیکنیکل آرگیومنٹ دی، میں اس میں فلسافیکل آرگیومنٹ بھی دے سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری جو ذاتی اولاد ہے اس پہ. بالکل، میں اسی پر آ رہا تھا، ابھی اسی پر آ رہا تھا، پوری امت کے لیے میں اسی پر آ رہا تھا ابھی. تو ایک تو یہ کہ آل کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ 14 ڈفرینٹ مقامات سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آل فرعون سے مراد فرعون کے فالوورز ہیں. اگر آل فرعون کے فالوورز ہیں تو آل محمد کے فالوورز ہیں، اور محمد کے فالوورز کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پوری امت. چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ کی ذات سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ جو بھلائی اور جو نیکی مانگیں وہ صرف اپنی ذات یا اپنے اہل خانہ کے لیے مانگیں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں. تو آپ نے تمام اہل ایمان کو یہ بتایا کہ درود جب پڑھو تو یہ کرو کہ اے اللہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور ان کی آل پر بھی درود بھیج، یعنی پوری امت پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجا تھا. اس میں جو 3 جو اہم باتیں جو میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی آپ نے، نمبر 2 الفاظ پیغمبر کے ہیں تو بڑے بھاری الفاظ ہیں، بڑے مبارک الفاظ ہیں، اور تیسرا جب آپ ایک درود پڑھتے ہیں تو گویا آپ اس بات کو سوچیں خالی، جو کہ ہم نہیں ریئلائز کرتے کہ جب میں ایک دفعہ درود پڑھتا ہوں
تو میں اپنی پوری امت پر نیکیوں کی درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. وہ ایک سائیکل ہے نا. میں نے دراصل اللہ کے ذریعے نبی پاک پہ درود کرتے کرتے اپنے اوپر بھی، یعنی ہم نے اللہ سے درخواست کی کہ تو پیغمبر پر بھی درود بھیج، پھر صحابہ پر بھی چلا گیا، پھر تابعین پر، تبع تابعین پر، مسلمانوں پر، اور اس میں بھی شامل ہوں، میرے پیرنٹس بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، تو سب پر ہم نے درود بھیجا. یہ اتنی بابرکت چیز ہے، اتنی بہترین دعا ہے یہ، اور یہ ہم درود پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ بہت بہترین اور بڑی جامع دعا تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز میں بھی جاری فرما دیا. آپ جب بار بار پڑھی جائے، نماز کا حصہ بن گئی، نماز کا حصہ آپ نے بنایا، نماز کا حصہ صحابہ کرام کو آپ نے بتایا کہ یہ درود پڑھنا، نہ کہ وہ جو نماز کی دعائیں بعد میں ہیں آپشن ہے، یہ نماز کا حصہ بنا دیا آپ نے. تو وہ جو اتحیات ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی بات ہے، اور جو درود ہے، یہ دونوں نماز کا حصہ ہیں. اور اگر ایک مسلمان، اگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اس میں نوافل کو بھی چھوڑ دیجئے، سنت بھی چھوڑ دیجئے، صرف فرائض ہی ادا کرتا ہے، تو وہ فجر میں کم از کم فجر میں 1 مرتبہ درود ضرور پڑھتا ہے. اگر صرف فرائض کو دن میں 5 بار تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، دن میں 5 بار تو لازمی درود پڑھتا ہے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خیر خواہ ہیں امت کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز نماز کا حصہ بنا دی جو کہ پوری امت کے لیے منافع بخش ہے. یعنی ایک شخص اگر یہ پڑھتا ہے تو وہ پوری امت کے لیے پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص پڑھتا ہے تو پوری امت کے لیے پڑھتا ہے، اور یہ ریسیپروکیٹ ہوتا ہے. یعنی میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور آپ میرے لیے پڑھ رہے ہیں. اتنی بہترین دعا ہے. اگر کروڑا مسلم اتنی بہترین 5 بار اگر یہ پڑھ لیں، اور اگر سمجھ کے اور دل سے پڑھ لیں. آپ دیکھیں، اب آپ اسے اگر پڑھیں گے، اب میں اس کے درود سے متعلق کچھ اور اس کے ایڈیشنل باتیں بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. فرمائی. تو وہ یہ ہے کہ اب یہ باتیں تو ساری درود سے متعلق تو میں نے انالائز کر دیا. اب یہ درود کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ نیکیاں یا رحمتیں نازل کرتا ہے جو 1 مرتبہ درود مجھ پر پڑھتا ہے. دوسری ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. صحابہ کرام کو کہا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پہ جتنا زیادہ میرے لیے درود پڑھے گا، قیامت کے دن وہ میرے اتنے ہی قریب ہوگا. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جب تم مجھ پر درود پڑھو گے تو قیامت کے دن تم میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہوگے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، وہ روایت بڑی طویل ہے، کہ آپ کیا کہتے ہیں، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ نے ممبر کی پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج بڑی غیر معمولی یہ واقعہ ہوا کہ آپ سیڑھی چڑھتے جا رہے تھے اور آپ آمین کہتے جا رہے تھے، معاملہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر پہنچا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ دعائیں میرے سامنے کی، اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہی. اور وہ دعائیں یہ ہیں، جن میں سے ایک دعا کا تعلق آج کے اس ٹاپک سے ہے. وہ دعا یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو میں نے فرمایا آمین. اب آپ غور کر لیجئے اور مطلب کانپ جائیے اس کو سوچ کر اور سن کر کہ دعا کرنے والا وہ شخص ہے جو کہ فرشتوں کا سردار ہے، اور دعا پر آمین کہنے والا وہ شخص ہے جو پیغمبروں کا سردار ہے. اب ایسی دعا قبولیت تو لازمی ہے اس کی، یہ دعا تو رد ہونی ہی نہیں ہے. اور یہ دعا دراصل کیا ہے؟ یہ بد دعا ہے ایک طرح کی. جی ہاں، یہ بد دعا ہے. اور یہ کیا بد دعا ہے کہ ایک شخص کے سامنے پیغمبر کا ذکر آئے اور وہ اتنا زیادہ اکڑ محسوس کرتا ہو یا اتنا زیادہ لاپرواہ ہو کہ اس کے سامنے پیغمبر کا ذکر ہو اور وہ پیغمبر پر درود نہ بھیجے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص چونکہ وہ تباہ ہو جائے کہ انہوں نے جو بات کی، تو پیغمبر نے اس پر آمین کہہ دی.
تو یہ ہے درود کی امپورٹنس. یعنی ایک شخص سے ایک ایسے شخص سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, اس شخص سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے سامنے اس کے پیغمبر کا ذکر ہو اور وہ اس پہ درود نہ پڑھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس درود کے پڑھنے کو حکم کے انداز میں سورہ احزاب میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ناممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے درود کی ضرورت ہے. ٹھیک, اتنا انسینٹیو دینا اور خوف بھی دینا, بد دعا تک دے دینا, جو میں سمجھ پایا اس کا مقصد یہ ہے میرے لیے کہ اگر میں پوری امت مسلمہ کے ساتھ ایک جان ہو کے ایک دوسرے پہ دعاؤں کا سلسلہ رکھ کے اگر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے آخرت تک نہ چلوں تو میں برباد ہوں. ایگزیکٹلی 100% آپ نے ٹھیک بات کی, کیونکہ یہ سارے تو انسینٹیو ہیں. 100% ٹھیک بات کی. دیکھیں, اور جس نے یہ کام کیا تو وہ ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں کہ میرے یا آپ کے درود کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے. نمبر 2, میرے اور آپ کے درود کا اللہ تعالیٰ بھی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر نیکیاں برساتا رہتا ہے, برساتا رہے گا. آپ کے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. جو آپ نے الفاظ بتائے جس میں کہ جو ہم نے بات کی کہ گھوم کے واپس دراصل ایگزیکٹلی, اب میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یعنی یہ تو صحیح ہے کہ نہ پیغمبر اس بات کے محتاج ہیں, نہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کوئی محتاج ہے کہ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ وہ برکتیں نازل نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے ہے, محتاج میں خود ہوں اس کا. جی ہاں, محتاج آپ خود ہیں, محتاج ہم لوگ سب ہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, اس کا پیغمبر محتاج نہیں, محتاج میں ہوں. اور اسی لیے پیغمبر نے مجھے بتایا کہ تمہیں یہ لازمی پڑھنا ہے نماز میں, اسی لیے اس کو شامل فرمایا, اسی لیے اس کے بارے میں اتنی بات بتائی, اسی لیے اس کے بارے میں اتنی وعید آئی, اور اسی لیے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر تم پڑھو گے تو یہ نیکیاں اور یہ کمالات ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے برکتیں اور رحمتیں مانگو, اور تمہارے اندر یہ جذبہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے, غم خاری کا ہونا چاہیے پوری امت کے لیے. پوری امت سے جب تم غم خاری کا اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھو گے تو کبھی بھی تم سے خیر کی توقع نہیں ہے. اس لیے امت خیر کی طرف نہیں جائے گی, امت خیر کی طرف نہیں جائے گی. اس لیے اللہ کا پیغمبر چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد غم خار ہو, اندر سے خیر خواہ ہو پوری امت کے لیے, اور ہر امت کا ہر شخص دوسرے کے لیے غمخوار اور خیر خواہ ہو. اور نماز جو کہ جماعت کا معاملہ ہے, ساتھ بیٹھے جو ایک پڑھو گے تو 10 بار. ایگزیکٹلی, یہ اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے یہ آپ میرے لیے مانگ رہے ہیں, میں آپ کے لیے مانگ رہا ہوں, ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. اور یہ نہیں کہ ناصر صاحب کے لیے یا قریشی صاحب کے لیے یا زبیر صاحب کے لیے, جو محمد کا ماننے والا ہے, جو محمد کا ماننے والا ہے دنیا میں جس کونے میں جہاں رہتا ہے, یا اللہ تو اس پر اپنی برکتیں نازل کر, یہ ہم مانگتے ہیں. اور یہ ہمارا کنیکشن ہے, یہ کنیکشن ہے ہم. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کی امت کو اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے, اور پیغمبر بھی اپنے امت کو اسی طرح جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس درود کی. ایک بات اور بتا دوں جو کہ ہمارے ناظرین کو شاید پتہ چلے, نہ معلوم ہو. بے شمار مرتبہ ہم قرآن پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عام مسلمانوں پر بھی درود بھیجتا ہے. صرف پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر تو کیا ہی ہے, عام مسلمانوں پر درود بھیجتا ہے. پیغمبر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو صل کا جو لفظ ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا. پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. لیکن عام اہل ایمان پر بھی اللہ تعالیٰ بذات خود براہ راست درود بھیجتا ہے. اور وہ کب بھیجتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے, اور بڑی اہم آیت ہے اور سب کو یاد بھی ہوتی ہے وہ آیت. سورہ بقرہ میں ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات, یہ صل کا لفظ آ رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. سورہ بقرہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, یہ پیغمبر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, عام آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ وہ لوگ کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے,
کوئی مصیبت کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ جن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی مصیبت. ہم نے اس کو فوتگی سے جوڑ رکھا ہے. یہ میں بتاؤں گا ابھی. جی. کوئی بھی مصیبت آتی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا درود بھیجتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی بھیجتا ہے، اپنا درود بھیجتا ہے، اپنی برکتیں بھیجتا ہے. واولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. بڑی اہم بات ہے جو ہر مشکل میں یہ یاد رکھیں کہ میں تو اللہ کی طرف واپس کہ بھائی مجھے تو اللہ کی طرف جانا ہے. اب یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، کوئی بری چیز ہوتی ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. عام طور پر ہم نے اس کو موت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اور بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پتہ نہیں کبھی مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ واقعہ کیا ہے، لیکن کوئی خبر میں نے سنی کہ جی فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ہے. تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ ابھی زندہ ہے ماشاء اللہ سے. تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ آپ اگر ایسی کسی خبر کے سننے پر کہہ دیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رات کو جب چراغ جلاتے تھے روشنی کے لیے تو وہ چراغ سم ٹائم ہوا کے زور سے بجھ جاتا تھا. تو وہ چراغ جب بجھ جاتا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی چراغ کے بجھ جانا ایک معمولی سی بات ہے، اس تکلیف پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ پڑھتے، زحمت کہہ لیجئے، اس زحمت پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کراچی میں جو ہمارے چراغ جو ہیں لوڈ شیڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی تو وقتاً فوقتاً اب بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ ایک دم سے چلی گئی، یہ چراغ بجھ گیا نا یعنی کہ. جی ہاں. لیکن جب وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہمارے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا بکواس نکلتی ہے اس وقت کہ یہ اسی کے لیے. لیکن اصل کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ آپ درود کی پوری فلسفی کو اگر سامنے رکھیں نا تو بڑی بھاری دعا ہے، بڑی بابرکت چیز ہے یہ. اور اس کو پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات بیان کیے ہیں، اور اس کو نہ پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر برباد ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو مصیبت میں اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ ہی وہ شخص ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. یہ ہے اس کا پورا بنیادی فلسفہ اس پورے درود کا. اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ بھاری دعا ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے. بھاری دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے تمام کا تمام بڑی دعا ہے، بڑی بھاری. ہمارے یہاں بھاری سے مطلب نہیں لیتے کہ وہ ٹھنڈے پانی والی. نو 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 آپ نے بہت اچھا کی یہ بات، لوگ اس کو وہاں لے جاتے ہیں. اوکے آپ نے بہت اچھا کی یہ بات کر دی. وہ اس سینس میں بھاری نہیں کہ یہ بڑا بھاری کلام ہے، گرم ہے ٹھنڈا ہے، نہیں وہ نہیں. بھاری سے مراد یہ ٹھنڈے بھی بات کریں گے اللہ کا کلام. بھاری سے مراد یہ ہے کہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی کمپریہنسو وزندار ہے. اور اس میں ایک تو یہ کہ آپ نے کلیکٹیولی ساری خیر اور ساری بھلائیاں مانگی جو کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے تھیں، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے مانگی. اچھا ایک سوال اس میں جو بڑا اہم ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب یہ حدیث جب بتائی جاتی ہے کہ جی اے نبی جب آپ تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو آپ نے آمین کہہ دی. تو اب جناب ایک میں محفل میں بیٹھا ہوں، ایک پروگرام میں بیٹھا ہوں، یا ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں، اب اس میں بار بار پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. میں بھی آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں. اب جب بار بار ذکر آ رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں ایک دفعہ جب آپ کا نام لوں تو پورا درود اللہم صلی اللہ پہلے پڑھ لوں، پھر جب دو جملے بول کر پھر آپ کا نام ہے تو پھر پڑھوں، پھر آپ کا نام ہے تو پھر پڑھوں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ اس کا منشا نہیں ہے. اس کا منشا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ جب
کسی محفل میں بیٹھے ہیں جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو اتنا آپ کر لیجئے کہ آپ اس محفل کے اختتام پر یا اس محفل کے شروع میں یا درمیان میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے، جب موقع ملے دل میں پڑھ لیجئے، یا دل میں پڑھ لیجئے۔ دوسری ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کی ایک مختصر ترین شکل جو صحابہ اکرام کو بتائی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب بھی بتاتے جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے، صل وہی لفظ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ پر اللہ کی طرف سے درود اور سلامتی نازل ہو، ختم۔ تو یہ مختصر سی آپ نے بتا بھی دی۔ اور اس میں بھی یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے اس پوری نشست میں بھی بار بار نبی کا ذکر آتا رہا، بار بار آتا رہا، بار بار آتا رہا، لیکن آپ اس کی بات کی کنٹینیوٹی کہیں ڈسٹرب نہ ہو اور اس لیے آپ بار بار یہ نہ پڑھ سکے، تو آپ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پوری نشست کے لیے درود پڑھ لیں تو وہ بھی کفایت کرے۔ جب ذکر آئے، جب ذکر آئے کہ بھائی یہ ہم بات کر رہے ہیں، مطلب میں ذکر میں یہ نہیں کہ جب نام آئے، لیکن جب ذکر آئے، ایک بیٹھک ہے، ایک بیٹھک ہے، تو آپ اس بیٹھک کے اندر اس کے اختتام پر، اس کی ابتدا میں آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے اور وہ درود کفایت کر جائے گا اس پوری ڈسکشن پر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار پڑھیں گے اور اپنی ڈسکشن کی ڈسکنٹینیوٹی آئے گی، تو آپ اس پوری کو کفایت کر جائے گا۔ صحابہ کرام کے سارے آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں، صحابہ کرام اکثر بیٹھا کرتے تھے مسجد میں اور اللہ کی بات ہوتی تھی، پیغمبر کی بات ہوتی تھی، صحابہ کرام عربی میں گفتگو جب کر رہے ہیں، ان کی عربی کے متن دیکھیں گے تو وہ ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بار بار اس طرح درود پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب ذکر آتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے، یا کبھی کسی نشست کے اندر درود پڑھ لیتے تھے، تو یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ ہمیں اس بات کو تو لازمی، اور اب فقہ کے لحاظ سے ایک ٹیکنیکل ٹرم بتا دوں، یہ فقہ کے لحاظ سے کمپلیٹلی اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ان کو فوکس کرنا چاہتا ہوں، فقہی لحاظ سے تمام مفقی یعنی فقی حضرات، امام ابو حنیفہ فار ایگزامپل، ان کا یہ قول ہے کہ ایک شخص جو ایمان لایا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، تو قرآن مجید میں وہ جو سورہ احزاب کی اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں تم اپنے پیغمبر پر درود بھیجو، قرآن مجید کے اس حکم کی روشنی میں ایک شخص جو ایمان لایا ہے اسے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا لازمی ہے، لازمی ہے۔ اگر اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود نہیں پڑھا تو وہ اس قرآن مجید کی اس حکم کے بھی خلاف نکل گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں ٹیکنیکل، بالکل پیور ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، اس کا قطعاً مطلب یہ نہ لیں کہ میں ایک مرتبہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پڑھیں آپ، بس یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اسے پڑھنا لازمی ہے۔ اگر اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا تو اس نے اپنے اہل ایمان ہونے کی گواہی نہیں دی۔ لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں اس بات کا کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ جی اسے درود سے کوئی وہ ہوگی یا درود نہیں پڑھتا ہوگا، اسے لازمی پڑھتا ہوگا، اور چاہے وہ 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو کبھی تو نماز پڑھتا ہی ہوگا، جب نماز پڑھتا ہوگا تو درود بھی پڑھتا ہوگا۔ تو یہ میرا حسن ظن ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ درود لازمی پڑھتا ہے، چاہے وہ نماز میں ہی پڑھتا ہے، فارغ اوقات میں بے شک نہ پڑھتا ہو، نماز میں ضرور پڑھتا ہے وہ درود۔ اور دوسری بات میری درخواست یہ ہے کہ درود جب بھی پڑھیں، آپ فارغ وقت میں بھی پڑھیں، بڑی ایک تو بہت عمدہ ذکر ہے یہ، تو جب بھی آپ اس ذکر کو ادا کریں کوشش یہ کریں، میں لفظ کوشش ہی استعمال کر رہا ہوں، کوشش یہ کریں کہ آپ انہی الفاظ کے ساتھ اس ذکر کو ادا کیجئے جو پیغمبر نے تعلیم فرمائے ہیں، کیونکہ اس سے عمدہ الفاظ ہو نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اختتام ہو گیا ہمارا، یہ ہماری آخری دعا تھی، یہ سلسلہ شروع کیا تھا رمضان میں ہم نے، تو اب تک ہم پہنچتے پہنچتے آج تقریباً اختتام کو پہنچا، لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا پھنسانا چاہوں گا، وہ یوں پھنسانا چاہوں گا کہ تاکہ آپ پہ پریشر رہے دیکھنے والوں کی طرف سے، میں آپ کا ای میل ایڈریس بھی دے دوں گا تاکہ آپ ان کو ای میل کریں۔ ویسے تو زبیر صاحب کی محبت ہے، وقت نکالتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے کبھی نہ کبھی تو درود پڑھتا ہی ہوگا، نماز میں پڑھتا ہوگا۔ میں ابھی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں
کہ میں نہیں سمجھتا میں نے تمام زندگی میں آج تک درود شریف پڑھا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. تشویش ہے، آپ کو پتہ ہے میں فطوری کوئی نہ کوئی جملہ آ رہا ہوتا دائیں دائیں دیکھ کے سوچ رہے ہیں. آپ کے ساتھ جب بیٹھے ہوئی تھی سورہ فاتحہ والی، جی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ترجمہ میں نے بارہا پڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی. ٹھیک. اللہ کو اس کا اجر دے، ہمت دے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی اب سمجھ میں آئی. کہ میری والدہ نے کہا کہ پہلی بار سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ کیا ہے. اور وہ دن اور آج کے دن الحمدللہ کبھی کبھی چکتا ہے، روانی پرانی آتی ہے اور وہ نکل جاتی. پھر میں یہ تک ہوا ہے کہ بیچ نیت میں رک کے دوبارہ پڑھی کہ نہیں یہ تو ایسی تو ہوا میں جا رہی تھی. تو ابھی جو آپ نے درود شریف کے ساتھ کیا ہے وہ اب شاید انشاءاللہ آج رات میں عشاء کی نماز ہے پہلی بار اس کو صحیح سے پڑھ لوں، اس کا اثر اب محسوس ہوگا. تو میں درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی بات ہوئی تھی شاید وہ رہ گئی، کہ نماز پڑھنا بھی سکھانا ضروری ہے. جیسے اس بیٹھک میں اتحیات کا ذکر ہوا، سچ بات ہے مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ. اگر مجھے اس کا مطلب پتہ بھی ہے تو مجھے اس کی گہرائی نہیں پتہ. نماز جو کہ تمام امت مسلمہ تقریباً ایک طرح پڑھتی ہے، تھوڑا بہت فرق ہے فقہوں میں، شیعہ حضرات ذرا مختلف پڑھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر نماز کروڑوں اربوں لوگ ایک دن میں نماز پڑھتے ہیں ساتھ. اس میں بہت جادو ہونا چاہیے. خالد ظہیر صاحب کے ساتھ ایک ہم نے فلسفہ نماز پہ بات کی تھی کہ نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے، ایک ستون ہے، وہ شو موجود ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ایک وقت نکالیں جب بھی موقع ملے، نماز کا جو طریقہ ہے نا وہ ایک ایک جو اس کا عمل ہے اس کے فلسفے پہ ذکر کیجیے. قیام پہ، رکوع پہ، سجدے پہ، کہاں سے آیا. کیونکہ پہلے بھی اسلام سے پہلے بھی نماز کا طریقہ رہا ہے. نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آتی رہی. بالکل ٹھیک جیسا آپ نے فرمایا. تو اس کی میں درخواست کروں کہ وہ ذرا سمجھائیے اس کے تمام فلسفے پہ. اور ساتھ ساتھ وضو پہ، سنت اور نفل، یہ ایک بحث ہے کہ جی سنت موقدہ کیا ہے اور سنت کیا ہے، کون سی سنت پڑھنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے نہیں، زوال کا وقت ہے قرآن نہ پڑھو. یہ تمام سوالات ایک عام روزمرہ زندگی میں اٹھتے ہیں. عمومی طور پہ میں نے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی 12 بج گئے قرآن نہ پڑھو، زوال کا وقت ہے، عصر اور مغرب کے بیچ میں کوئی نفل نہ پڑھو، کوئی نماز نہ پڑھو. یہ تمام چیزیں ہیں. اور میرے ذہن میں بچپن سے باتیں سنی ہیں، لیکن اب اس عمر میں آ کے سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ زوال کون سا ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے، کون سا ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے. لیکن اگر یہ میرا سوال ہے، ان کے یقیناً کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا جو بھی ہے، اس پہ روشنی میں درخواست کروں گا اس پہ روشنی ڈالیے. کیونکہ نماز ہے نا اللہ کی رسی، نماز پڑھ لی تو سب ہو گیا، لیکن یقیناً میری نماز میں کچھ تو کھوٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. علاوہ اسی کہ میں نے روڈیں توڑ دیں اور مسجدوں میں شغل کھپاڑا کر دیا اور روڈیں روک کے میں نے فرق تو کوئی نہیں پڑ رہا میری نماز سے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑا وقت گزاریں. اور لمبی بیٹھک ہے، یہ متعدد بیٹھکیں ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں تو یہ میری آئندہ کی درخواست ہے آپ سے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اس پہ کچھ انشاءاللہ اس پہ بھی ٹائم نکالتے ہیں. اور چونکہ دعا کا یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوا ہے اور آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے سورہ فاتحہ کو اس طرح سے اپریشیٹ کیا، تو میں بس اس دعا کے ٹاپک کے اختتام پر ایک یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اگر اس میں جو میں نے بات کی ہے اور اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی مجھ سے اگر ہوئی ہے اور کوئی میں نے غلط بتایا تو اللہ تعالیٰ سے میں اس کو دعا کرتا ہوں کہ وہ درگزر کرے. اللہ تعالیٰ کہ میں نے بھی بہت سی باتیں ایسی اللہ تعالیٰ اس کو درگزر بھی کرے، اس سے اس کو معاف بھی کرے. اور اگر کوئی غلط بات کنوے ہوئی ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو محفوظ بھی رکھے. اور جو باتیں صحیح ہیں ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی سب سے پہلے خود ہمیں توفیق عطا کرے، دوسروں کو توفیق عطا کرے. اور اس گھمنڈ سے اور اس غرور سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچائے کہ کوئی چیز میں نے کسی کے لیے کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے. اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ وہ اس نیک نیتی کا جو ہے وہ اجر عطا کرے، بجائے اس کے کہ یہ چیز کوئی گھمنڈ کا باعث بنے اور یہ تباہی کا باعث بنے. یہی میری دعا ہے. بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی.